ہمارے نامہ نگار بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال فائل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی برطرفی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کر دی گئی۔ شکایت کنندہ کے وکیل راجہ سبطین خان کا موقف ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال بدتمیزی کے مرتکب پائے گئے ہیں، لہٰذا انہیں فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے۔ اپنی تحریری شکایت میں وکیل راجہ سبطین خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے از خود نوٹس کیس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ شکایت کنندہ کا دعویٰ ہے کہ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گروہ بندیوں کو واضح کیا اور یہ کہا کہ وہ اس عدالت کے 4 دیگر معزز ججوں کو اپنی ٹوکری میں رکھنے میں کامیاب رہے ہیں اور اس طرح بدتمیزی کے مجرم ٹھہرے۔ ان معزز ججوں کو اپنی طرف راغب کرنا اپنے ذاتی مقاصد اور فوائد یہ بھی پڑھیں۔ حکومت نے متنازع چیف جسٹس سے استعفیٰ دینے کو کہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے ان گروپوں بندیوں کے مطابق ایک بینچ تشکیل دیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ڈار نے عملے کی سطح کے معاہدے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے IMF انتظامیہ سے ملاقات کرنی تھی۔ اسکرین گریب کے ایک اہم پیش رفت میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنا دورہ امریکہ منسوخ کر دیا، جہاں وہ تعطل کا شکار بیل آؤٹ پیکج کی بحالی کے حوالے سے عملے کی سطح کے معاہدے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی انتظامیہ سے ملاقات کرنے والے تھے۔ انتہائی باوثوق ذرائع کو بتایا کہ ڈار واشنگٹن میں 10 سے 16 اپریل تک ورلڈ بینک IMF کے موسم بہار کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ڈار جو سینٹ میں قائد ایوان بھی ہیں، اتوار کو واشنگٹن میں اترنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے جمعرات کو تصدیق کی کہ میں ملکی حالات کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں۔ واشنگٹن کے دورے کے منسوخی کے پیچھے بڑھتی ہوئی سیاسی غیر یقینی صورتحال اور بڑھتا ہوا عدالتی بحران بتایا جاتا ہے۔ ڈار کے پاس حکومت کے تسلسل، مستقبل کے معاشی منصوبوں اور کثیر الجہتی قرض دہندگان کے ساتھ ایک بار اعتماد کے خسارے کو پورا کرنے کے حوالے سے مالی اور سیاسی دنیا کی خدشات کو دور کرنے کا منصوبہ تھا۔ پریس ریلیز بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کوسٹ گارڈز کی کارروائی 4573 بوتلیں شراب برآمد۔ مورخہ 7 اپریل 2023 پاکستان کوسٹ گارڈز کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ بندر کے علاقے لیاری بلوچستان سے بھاری مقدار میں شراب سمندر کے راستے کراچی منتقل کی جا رہی ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز نے متعلقہ کمانڈر کو اپنے علاقے میں چیکنگ مزید سخت کرنے کے احکامات جاری کیے اور ایک ٹیم لیاری کے علاقے میں گشت کے لیے تشکیل دے دی گئی۔ دوران چیکنگ 6 عدد گاڑیوں میں لوڈ اعلیٰ کوالٹی شراب کی 4573 بوتلیں برآمد کر لی گئی۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے شراب اور گاڑیوں کو قبضے میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ پکڑی جانے والی گاڑیوں کی مالیت تقریباً 57 ملین روپے کے لگ بھگ ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈز ہر قسم کی منشیات اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے اور معاشرے کو منشیات سے دور رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو قومی سلامتی کمیٹی NSC کے اجلاس میں ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے ایک آل آؤٹ جامعہ آپریشن شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ قومی سلامتی کے معاملات پر فیصلہ سازی کرنے والے اہم ادارے کے طور پر کام کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج باڈی کا 41واں اجلاس ہوا، جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمپنی جنرل ساحر شمشاد مرزا، سروسز چیف اور وزرائے اعلیٰ۔ یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی اور ابتدائی طور پر 2 گھنٹے تک جاری رہی، بعد دوبارہ شروع کیا گیا اور شام کو اختتام پذیر ہوا۔